اس وقت اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایک ہائیبرڈ وار چل رہی ہے اور اس ہائیبرڈ وار کے کیا اثرات کیا ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے اپنے ملک میں جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اکنامک حالات ہیں، پولیٹیکل حالات ہیں، فورن افیئرز ہے۔ تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹی 1.5 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ دکھا دوں جس سے کہ چیزیں پرسپیکٹو میں آ جائیں گی اور آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس وقت، یعنی یہ تسلسل ہوتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ملک میں نا امیدی پھیلائی جائے، کوئی اچھی بات نہیں ہو، ملک کے عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، ہر چیز اس میں نیگیٹو خبروں کا سر فہرست ہونا اور مختلف ایشوز جس پہ کہ معاشرے میں ایک نا امیدی پیدا ہو نفسیاتی طور پہ اور حقیقی طور پہ۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یہ بھی کسی بھی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سیکوینسنگ ہے۔ دوسرا ہے عدم استحکام۔ عدم استحکام کس طرح سے پھیلایا جاتا ہے؟ اس کا پہلا جزو ہے اکانومی، دوسرا جزو ہے فارن ریلیشنز، تیسرا جزو ہے ڈیفنس۔ اب جو پہلا جزو ہے وہ اکانومی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک کی اکانومی کی کیا حالات تھے۔ ہم تقریباً ڈیفالٹ کی سچویشن میں آئے ہوئے تھے۔ ہم اگر پرائم منسٹر صاحب اپنا ذاتی جو ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، جو ان پہ لوگوں کا اعتماد ہے یہاں پہ اور بیرون ملک میں، انہوں نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ اس ڈیفالٹ سے بچایا، مل کر ڈیفالٹ سے بچایا، کیونکہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نخواستہ تو جو ہماری کرنسی تھی اس کی جو وقت ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی، جس طرح کہ ہم نے بڑے اچھے اچھے ملکوں میں دیکھا ہے، جس میں سے ایک ایسا ملک جس میں نے بحیثیت بینکر کام بھی کیا ہے، وینزویلا ہے، جو آج بھی ہے، جس کے ذخائر سعودی عرب، ایران اور کینیڈا سے ملا کر بھی زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ریڑھیوں پہ پیسے لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی خریداری بھی کرنی ہے ریڑھیوں پہ لے جاتے ہیں کیش۔ اب اس صورتحال میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس میں کہ آپ کے جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ اسی طرح آپ پہ قرضوں کا ایک انبار تھا، قسطیں دینی تھیں۔ اس سارے ماحول میں پرائم منسٹر عمران خان نے آ کے اور ایک پہلا قدم یہی اٹھایا کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا، اور اس سٹیبلائزیشن میں سب سے پہلا بڑا ہدف تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا، جو کہ بڑی کامیابی ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ ہم اس کو نہ صرف اب نیگیٹو اس کو ہم نے زیرو کر دیا بلکہ ہم مثبت اس میں چلے گئے۔ اکانومی کے دیگر پہلو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ہوا، جس سے کہ باوجود اس کے کہ کووڈ جیسی ایک مہلک وبا کی باوجود ہم نے اس اکانومی کو چلتا رہنے دیا، جس سے کہ لوگوں کی جانوں کو بھی حفاظت ہو سکی اور ان کے روزگار کی بھی حفاظت ہو سکی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا، اور آج کل کے دنوں میں جب کہ عالمی کساد بازاری ہے، ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھایا اور وہ خطے کے تمام ممالک سے
بہتر پرفارمنس رہی ہے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کی اس دنوں میں. پوسٹ کووڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج بڑی، جب گری تو آگ لگ گئی تھی. جب ڈالر 165 سے 166 پہ ہوا آگ لگی ہوئی تھی. لیکن جب یہی اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی تو اس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. ایک فرضی سا ذکر ہو گیا، لیکن ہم نے اپنی پازیٹیو سٹوریز پہ کام نہیں کیا. ہم نے ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس سے کہ روزگار بھی پیدا ہو سکے، جس میں ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے کو بڑی آرگنائز طریقے سے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جس میں کہ ایک غریب شخص یہ سوچ سکے کہ اس کو گھر کی ملکیت مل سکتی ہے. ایک ایسا پروڈکٹ، ایک ایسا پروگرام جو کہ اس کی ماہانہ کرائے کی قسطوں سے برابر اس کو دیا. فرق یہ تھا کہ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کی ملکیت بھی مل جائے. اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں. اور دوسری طرف جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا یہ پروسیس کیسے شروع ہوا، یہ ڈی اسٹیبلائزیشن یعنی عدم استحکام 2016 میں ڈان لیگ سے شروع ہوا. اس کے بعد 2017 میں جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا کی صورت میں نظر آیا. پھر 2018 میں الیکشن ہوئے، شکست ہوئی. پھر اس کے بعد اے پی سی ہوئی. اے پی سی میں جو ٹون اور ٹینڈر تھا وہ اس کا تعین کر دیا گیا. پھر اس کے بعد گجرانوالہ کا جلسہ ہوا. گجرانوالہ کی تقاریر آپ نے سنی. اس کے بعد کراچی میں کس طرح سے قائد کے مزار کی توہین کی گئی. پھر کوئٹہ میں جس طرح کی تقاریر کی گئیں جس میں کہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا. اس کے بعد بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں سابق اسپیکر ایاز صادق انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس سے نہ صرف پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی، عوام کا غصہ، عوام کا جو رد عمل تھا وہ اتنا شدید. پھر اس کے بعد سینٹ میں مولانا عطاء الرحمان ان کی تقریر. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک نیریٹو جو کہ بنایا جا رہا ہے اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، وہ پوری طرح سے سرگرم عمل ہے. اب ایسی صورتحال جس میں کہ پاکستان کے اداروں کو براہ راست اور بڑے بھونڈے طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے جس سے کہ اداروں میں ٹکراؤ ہو، اداروں کے اندر تقسیم ہو. اور جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہ تو اس کی تردید کی نہ اس کی مذمت کی. یعنی کہ ظاہر یہ ہوا کہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اور ہے. اس میں کچھ ایسے لیڈران بھی شامل ہوں گے شاید جو کہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن باعث مجبوری وہ بھی خاموش ہیں. لیکن ان کی خاموشی بھی ان کو اس الزام سے نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ انہوں نے اس کی نہ تردید کی نہ اس کی مذمت کی. اب
ایسی صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ باتیں کی، جنہوں نے یہ تقاریر کی، چاہے اس میں ایاز صادق ہوں، مولانا عطاء الرحمان ہوں، سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، انہوں نے نہ اس کی تردید کی ہے بلکہ اس کو بڑے بھونڈے انداز سے اس کا ڈیفینس بھی کیا ہے۔ ابھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہیں کوئی ندامت نہیں ہے، وہ اس کی نہ معافی مانگنا چاہتے ہیں نہ وہ اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس میں ایاز صادق نے ہماری بہادر ایئر فورس، آرمی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے مورال کو نیچا کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ ہمارے دائمی دشمن انڈیا، وہاں کی پریس کیا کہہ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جبکہ بھارتی میڈیا پر ان تقاریر کو پوری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے دی اسی وجہ سے گئی تھیں، ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ پوری طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی آپ میڈیا کے دوستوں سے کہ بجائے اس سے کہ اگر آپ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بحث ہو جاتی ہے اس پہ کہ ایک نان اینٹی صفدر، اس کے بارے میں بات زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایاز صادق کی بات ہو تو اس میں زیادہ بات اس سے ہوتی ہے کہ جی اس نے بھی یہ کہا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا، اور اس نے یہ جو بات ہے اس کو اس طریقے سے اس کو نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک جو غلط کام ہے، بجائے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے، اس کو رسپانسبل ٹھہرانے پہ، دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے وہ نیشنل میڈیا ہے، ہمارے ملک کا میڈیا ہے، ہماری آپ لوگوں نے آپ ہمارے فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ جو سیاسی، جس کو انگریزی میں یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل ویگابونڈز ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ تو میرا خیال میں اور کوئی مجھے لفظ نہیں آ رہا، جو کہ سیاسی ویگابونڈز بدماش کو کہتے ہیں، سیاسی بدماش جو پھر رہے ہیں اور جو اس ملک کے امیج کو بری طرح سے مسخ کر رہے ہیں، ان کی اجازت ہماری حکومت بالکل نہیں دے گی۔ ہم ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی سیاست کو ذاتی مفادات کا محور بنا دیا ہے۔ عمران خان کے آنے کے بعد یہ اب چینج ہوگا، اب سیاسی مفادات کے بجائے قومی مفادات پہ سیاست ہوگی۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ نواز شریف، مریم، بلاول، فضل الرحمان، ان کا جو بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ ہم نے فیٹف میں بھی دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد کی جو سیاسی سو کالڈ سیاسی ایونٹس تھے اس پہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ ان کو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ملک کے خلاف باتیں کریں، ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بدنام کریں۔ ان کے جتنے بھی ہے، دیکھ لیے آپ نے، یہ کلپ دیکھ لیے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ فورن منسٹر کو اور سارے جو ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ان کے بارے میں کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں، جس کا کہ حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا ریورس ہے۔ یہ تو ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا، یہ واحد ملک ہے، شاید ایک اور ہو، جو کہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنا تھا، اور جس کی تصدیق اغراض و مقاصد پاکستان میں بڑے کلیئرلی واضح ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہمارا جو تشخص ہے وہ اسلامی ہے، اور جو سو کالڈ
لبرلز ہیں وہ اس بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو اس میں ان کی کوئی نہ مذمت ہوتی ہے بلکہ چیزوں کو مبہم کرنا، ڈائلوٹ کرنا۔ دیکھیں اس طرح کی باتوں سے آپ ملک کی انٹرسٹ کو نہیں بڑھا رہے بلکہ آپ اس کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایک کتاب تھی جو میرا خیال ہے 2006 میں شائع ہوئی تھی، ناٹ وار ناٹ پیس۔ اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک کو ختم کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، تو اس سے سب سے پہلے اس کی یہ ہے کہ، اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کی آرمی کو آپ ٹوٹلی ڈیمورلائز کریں، اس کے اندر نفاق پھیلائیں، اور یہ ترکیب انہوں نے سیریا میں بھی استعمال کی، انہوں نے لیبیا میں بھی استعمال کی، انہوں نے افغانستان میں بھی استعمال کی۔ تو ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارے ملک کی ایک ڈسپلنڈ آرم فورسز ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا جب ہمارے ملک پہ انڈیا نے حملہ کیا تو کیسے ان کو ہم نے نہ صرف ان کو ہم نے شکست دی بلکہ اس کے جو پروف ہے وہ ابھی نندن کی صورت میں، جس کو کہ ایاز صادق میرا خیال ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے آیا کہ جو ہماری افواج ہیں اور جو انڈیا کی فوج ہے، اس میں انڈیا کی فوج کی کلئی کھل گئی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنی بڑی فوج ہے، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے بالکل اپنی نااہلی کا اور اپنی کمزوری کا ایک ایکسپوز کر دیا۔ یہ تو ہمارا ایک بنیادی وہ ہے کہ پاکستان بینگ نیوکلیئر پاور، اور مسلمان ملکوں کے مقابلے میں ہم لوگ کئی پاورز کے آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب کبھی بھی، چاہے وہ اسلاموفوبیا کی بات ہو، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں باتیں ہوں، تو کس طرح سے، کس مدلل اور مؤثر طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے ہر پہلو، ہر فورم پہ اس بات کو اجاگر کیا۔ ابھی بھی انہوں نے سارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے صدور کو خطوط بھی لکھے کہ کس طرح سے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے جس سے کہ جو ہمارے مذہب ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پہ کوئی گستاخی کس طرح سے ہمارے پاکستانیوں کو نہ صرف غم و غصہ دلاتی ہے، رنجیدہ کرتی ہے اور ایک بے بسی کی صورتحال سے دوچار کرتی ہے۔ اسی حالات میں ایک ایسی اپوزیشن سے ہمارا واسطہ ہے، اور یہ اپوزیشن وہ ہے جو کہ ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا چاہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آ کے قانون کے سامنے پیش ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کی ایکسپلینیشن دیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک انقلابی اپوزیشن بنا دیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پہ یہ جو اپوزیشن کی جو مسلم لیگ نون ہے، یہ تو مرہون منت کس سسٹم کی ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کی سیاست شروع ہوئی اور کہاں تک یہ پہنچے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی، جہاں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہمارے لیڈر نے 22 سال کی 23 سال کی جدوجہد کی اور اپنے آپ کو عوام میں نہ صرف مقبول کرایا بلکہ اپنا پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملے اور وہ حکومت میں آئے۔ اب اپوزیشن انقلابی بن گئی ہے۔ اب ان کو احمد فراز بھی یاد آتا ہے
اب یہ احمد فراز کے تانے مجھے بھی دیتے ہیں. تو جب احمد فراز زندہ تھا اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پیپلز پارٹی بتائے, نون بتائے, آج ان کو احمد فراز یاد آ گیا ہے. دیکھیں, اس طرح کی منافقت نہ کریں آپ کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ استعمال کریں لوگوں کو. جالب بھی آپ کو یاد آ جاتا ہے, اور کام آپ وہ کریں. کبھی احمد فراز نے نہیں کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو, بیٹے شبلی فراز, کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا اور نہ جوائن کرنا ایسے لیڈر کو جو کہ آنیسٹ بھی ہو, دلیر بھی ہو اور اس ملک کے مفادات کا خیال بھی رکھتا ہو. تو میں اپوزیشن کے خاص طور پہ کچھ ان رہنماؤں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے نام استعمال کرنا چھوڑ دیں. جب وہ زندہ تھا, جب وہ تھا, اس وقت تو آپ ان کا نام بھی نہیں لیتے تھے, ابھی آپ کو یاد آ گئے. تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی منافقت پہ مبنی سیاست ہے. آپ ضرورت کے وقت اپنے سیاسی بیانیہ بناتے ہیں اور آپ کا ملک کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کاش اس کا 0.5% بھی ہمارا ملک وہ ترقی کر سکتا آپ کے دور میں جتنی ترقی آپ کے کاروباروں نے کی, چاہے وہ شاہد خاقان ہو, چاہے وہ ثناء اللہ ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, حمزہ شریف ہو, مریم ہو, حسن حسین, جتنے بھی ہیں. انہوں نے ہمارے عوام کے پیسے لوٹ کر اور باہر جائیدادیں بنائی ہیں اور ابھی ادھر مزے سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. میری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, فضل الرحمان گروپ, ان کے جو بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں, کیونکہ ایک اور بھی تھا جو لندن میں بیٹھا ہوا یہاں پہ انتشار پھیلا رہا تھا, تو ان کی پاکستان پارٹی بن گئی. یہ جو استعفیٰ دیا ہے, خبروں میں آ رہا تھا, مجھے اس کی پاکستان پیپلز پارٹی, فضل الرحمان گروپ, ان کے جو بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں, کیونکہ ایک اور بھی تھا جو لندن میں بیٹھا ہوا یہاں پہ انتشار پھیلا رہا تھا, تو ان کی پاکستان پارٹی بن گئی. یہ جو استعفیٰ دیا ہے, خبروں میں آ رہا تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, جنرل قادر نے, اسی طرح اور بھی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں, ان سے بجائے اس کے کہ مجھ سے, کیونکہ کئی کے ساتھ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں اس کے ساتھ تعلق بھی ہے, فونے کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, اور ہم ٹوٹلی اس بیانیے سے اپنی وہ کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ پاکستان مسلم لیگ پاکستان بنائیں. حافظ حسین احمد بلوچستان کے جو ہیں, کل انہوں نے بھی بیان دیا اور بڑے واشگاف لفظوں میں انہوں نے اپنا بیان دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ بھی اس کے جو رفقا ہیں وہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بیانیہ لے کے پی ڈی ایم چل رہی ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتے ہیں. 40 سے 50 سال انہوں نے حکومتیں کیں اور آج گلگت بلتستان میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گلگت بلتستان کو جنت بنا دیں گے. میں گلگت بلتستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جا کے وہ کراچی کو دیکھیں, جا کے وہ سندھ کو دیکھیں, جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کی 40-50 سال سے حکومت ہے, کہ اس کے ساتھ سندھ کے ساتھ انہوں نے کیا اس کو دوزخ بنا دیا ہے, اور ابھی آپ سے وعدے کرنے آئے ہیں کہ اس کو وہ جنت بنائیں گے. آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو, ہمارے ملک کو ان پولیٹیکل ویگابونڈز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی جو کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں, جو ملک کے خلاف ہیں,
تو ہم ان کو ایک ایسی وہ کریں گے، سزا دیں گے، پاکستان کے عوام یہ سزا دیں گے، کیونکہ جتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام میں، اس کی میں نے بہت ہی کم اس کی مثال دیکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، جو بھی اس وقت صورتحال ہے اور جو سچویشن کریٹ ہو گئی، سیاست میں تلخی اتنی بڑھ گئی کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر